الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله لو فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات کا بننا اور بگڑنا یہ ایک فطری عمل ہے. یہ بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے، ٹوٹتی بھی ہے، جڑتی بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، بننا بھی ہے، بگڑنا بھی ہے، سدھار بھی ہے، بگاڑ بھی ہے، دونوں طرح. یہ کائنات کا نظام کچھ اس طرح ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ اللہ جس نے اندھیرے اجالے کو خود بنایا. یہ دونوں چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ہاں، بننے کے بھی اسباب ہیں اور بگڑنے کے بھی اسباب ہیں. اندھیرے کے بھی اسباب ہیں، اجالے کے بھی اسباب ہیں. زمین کی سرسبزی کے بھی اسباب ہیں اور زمین کے بنجر ہونے کے بھی اسباب ہیں. پہلے چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کے نبی کو جب آسمانوں پہ بلانا تھا تو بیت المقدس تک تو سواری پہ لے گئے، اور جہاں سواری کی زیادہ ضرورت تھی وہاں بغیر سواری کے لے گئے. نہ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، نہ پر پہ بٹھایا، نہ کندھے پہ بٹھایا، بلکہ اللہ کے امر کن کے ساتھ اوپر چڑھے. تو وہ امر کن یہاں بھی تو مکے سے بیت المقدس تک بھی ہو جاتا نہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں انبیاء کو بھی سبب اختیار کروایا گیا. تو آپ کے لیے سواری لائی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے. اب براق پہ آسمان نہیں گئے، براق تو وہیں باندھ دیا تھا بیت المقدس. پھر آپ اوپر گئے، اوپر کا جہان اسباب کا نہیں، قدرت کا جہان ہے، امر کن. نیچے واپس آئے، پھر اسی پہ بیٹھ کر آپ مکہ پہنچے. تو سبب کی دنیا میں اتنے بڑے نبی کو بھی سبب کا پابند فرمایا. دائیں بائیں آپ کے جبریل کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن آپ احد کے میدان میں 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں، لوہے کی 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے. آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا؟ ہاں جی میں نے دیکھ لیا. کہ میرے دائیں طرف جبریل تھے، بائیں طرف میکائیل تھے. تو اب آپ کو زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے ساتھ نظام چلتا ہے. تو بھلائی کے بھی اسباب ہیں، بگاڑ کے بھی اسباب ہیں. خیر بھی
اسباب کے تحت چلتا ہے اور شر بھی اسباب کے تحت چلتا ہے۔ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو کیا خیال ہے قریش مکہ آپ کو قتل کر سکتے تھے یا آپ پہ غالب آ سکتے تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا والی ہوں، مولا ہوں۔ تو قریش کیا کر سکتے؟ 2-4 ہزار کی آبادی، لیکن آپ غار میں چھپ رہے ہیں، 3 راتیں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر راستہ بدل رہے ہیں، اور راستے کا جو گائیڈ ہے، رہبر، ایک کافر ہے، مسلمان نہیں، کافر، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب وہ راستہ دکھا رہے ہیں اس وقت وہ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا، ان کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، غار میں چھپ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ڈر تھا، خوف تھا؟ نہیں، امت کو سبق دینا تھا۔ کہ کس طرح ہر حال میں زندگی کو گزارنا ہے اور ہر حال کے لیے الگ حکم ہے، الگ طریقہ اس کو اختیار کرنا ہے، یہ سمجھانا تھا۔ تو شر کو پھیلانے کے لیے شیطان ہے، شر بھی شین سے شروع ہوتا ہے، شیطان بھی شین سے شروع ہوتا ہے، دونوں کی شین اکٹھی ہے، شر بھی شین سے اور شیطان بھی شین سے۔ شیطان ہے شطن سے، شطن کہتے ہیں رسی کو، رسی، کہ شیطان کے پاس اتنی رسیاں ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ وہ ہر ایک کو پھندا ڈالتا جاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے، ڈالتا جاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے۔ ایک کوئی اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا کہ شیطان رسیاں اور جال اٹھا کے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پھندے ہیں جس سے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ان میں میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرے جیسوں کو تو میں ویسے ہی پھنسا لیتا ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کی، یہ بڑے لوگوں کے لیے، تیرے جیسے تو ویسے ہی پھانس لیتا ہوں۔ شر کو پھیلانے کے لیے شیطان اور شیطان کی محنت، اور خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ کا سلسلہ ہے انبیاء کا۔ انبیاء 1,24,000 اور انبیاء کی محنت۔ پھر جب انبیاء ختم فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب پر ختم نبوت کی مہر لگا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو پھر نبیوں جیسا ایک مجمع 1,24,000 کا صحابہ کی شکل میں تیار کیا۔ یہ عدد ایسے نہیں ایک جیسا ہو گیا، 1,24,000 نبی آئے ہیں، 1,24,000 صحابہ آئے ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کا بدل بنے۔ اور جیسے انبیاء نے دین کو، خیر کو پھیلانے کے لیے ایک بے مثال محنت کی قربانی دی، ایسے ہی 1,24,000 صحابہ نے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بے مثال قربانی دی۔ یہ واحد مجمع ہے جنہیں اللہ نے زندگی میں کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ چاہے کسی نے ایک دن آپ کی صحبت اٹھائی ہو، 1 گھنٹہ اٹھائی ہو یا 23 سال اٹھائی ہو، جو آپ کی صحبت سے نکل گیا، ہو کے آپ کی محفل سے ہو کے گزر گیا، ایمان لے کے چلا گیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، آپ کے رب کا وعدہ ہے سب کو جنت دے کر، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، جنت دے دی۔ تو اب کوئی صحابی، کسی صحابی پہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ میرا اور مولوی شوکت کا معاملہ بگڑ گیا، مولوی شوکت صاحب نے مجھے معاف کر دیا، تو اب مولوی ریاض تو مجھے تانا نہیں دے سکتا کہ تو نے مولوی شوکت کے ساتھ یہ کیا۔ بھائی صاحب معاملہ معاف کر چکا ہے، اب تیرا تانا دینا تیرے دین کا نقصان ہے۔
تو جس اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے، کون اچھا کون برا، کون کامیاب کون ناکام، وہ ان کو زندگی میں کہہ چکا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح، کہ میرے محبوب، اور اللہ نے دونوں طرح کو لیا، دونوں طرح کے صحابہ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب کسی صحابی کی کمی پر، خطا پر، طنز، تنقید، زبان کی حرکت یا قلم کی حرکت، یہ اس کی آخرت کا گھاٹا ہے اور آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی تباہی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی طنز تنقید نہ کرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ تو نبیوں کے بعد اس امت کو کھڑا کیا جانے والا تھا خیر کے پھیلانے کے لیے، تو جتنے نبی آئے اتنے صحابہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں تھپا لگا دیا، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو دو نظام چلے، جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا، جس دن آدم علیہ السلام نے محنت شروع کی اسی دن شیطان نے محنت شروع کی۔ شیطان کی محنت پر قابیل تیار ہوا، آدم علیہ السلام کی محنت پر حابیل تیار ہوئے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل شیطان کا ساتھی بنا، حابیل اپنے باپ کے ساتھی بنے، وہ خیر کی نشانی بن گئے، قابیل شر کی نشانی بن گیا۔ یہ کائنات اس طرح چلی اور آج تک چل رہی اور آئندہ بھی چلے گی۔ اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جنت دوزخ کا مذاق اڑانے والے بھی ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، جنت کے چاہنے والے بھی ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، توحید کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، رسالت کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، اللہ رسول پر مر مٹنے والے بھی ہوں گے اور اللہ رسول کے باغی بھی ہوں گے، جنت کے طلبگار بھی ہوں گے اور جنت کے منکر بھی ہوں گے۔ سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، عدل بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، محبت بھی رہے گی، نفرت بھی رہے گی، وفا بھی ہوگی، غداری بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، رشوت بھی ہوگی، حلال بھی ہوگا، انتقام بھی ہوگا، معاف کرنا بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا اور ایثار بھی ہوگا، تکبر بھی ہوگا، تواضع کی صفت بھی رہے گی، بخل بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، سارا یہ ایسا ہی چلے گا۔ کانٹے پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹے اور پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹوں دار راہوں سے نکل کر پھولوں تک پہنچا جاتا ہے۔ شیطان کی دعوت سے منفی چیزیں وجود میں آئیں گی اور انبیاء کی اور حق کی دعوت سے مثبت چیزیں وجود میں آئیں گی۔ کچھ لوگ اس پر لبیک کہیں گے، کچھ ادھر لبیک کہیں گے، فہدیناہن وہدیناہن نجدین، دونوں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ شیطان بھی محنت کرتا ہے اور انبیاء بھی محنت کرتے ہیں، دونوں کی محنت دعوت ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ خیر کے پھیلنے کا سبب، شر کے پھیلنے کا سبب، پیچھے دونوں کا سبب ایک ہے۔ شر بھی دعوت سے پھیلتا ہے، صرف پیسے سے نہیں، فحاشی آوارگی سے نہیں، پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے، اور خیر بھی دعوت سے ہی ہے، ہدایت بھی دعوت سے ہی ہے کہ پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے، بلکہ دعوت سے پہلے وحی ہے، وحی جو آسمان سے آتی ہے نبیوں پر، اور شر میں بھی وحی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اپنے شتونگڑوں پر۔ میں زیادہ اوپر چلا گیا ہوں۔ وحی خیر کا ذریعہ، وہ وحی ہے، حق ہے، وحی
شر کا ذریعہ، وہ وحی باطل ہے۔ میں دونوں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، کچھ انسانوں میں سے کچھ جنات میں سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ ایک اور آیت، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اب یہ شیطان کی وحی کے دو لفظ میں نے قرآن سے پیش کیے کہ شیطان وحی بھیجتا ہے۔ کون سی وحی؟ غرورا، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ زخرف القول، اپنی جھوٹی وحی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بن جاتے۔ اور تم سب اہل علم طلبہ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، ہم نے ابھی یہ سلیقہ ہی نہیں سیکھا کہ ہم ایمان کی دعوت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ اگلے قبول کر۔ ہماری بات سن کر لوگ بھاگتے پھر رہے، اور شیطان جھوٹا سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار بن۔ چونکہ پریزنٹیشن بہت بڑا علم ہے کہ آپ چیز کو پیش کیسے کرتے ہیں۔ یہ دکاندار اپنی دکانیں کیوں سجاتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچنے کے لیے۔ میں نے ایک عام سی میڈیسن لینی تھی، تو ایک جگہ میں نے گاڑی رکوائی، تو بھائی منیر سے میں نے کہا، جو گاڑی چلاتا ہے، میں نے کہا یار یہاں سے وہ میڈیسن لے لو۔ تو ساتھ ہی میری نظر دوسری طرف پڑی، تو سامنے ایک دکان بڑی خوبصورت میڈیسن کی، دوا عام سی، کوئی ایسی دوا نہیں، مہنگی نہیں کہ کوئی 2 نمبر ہو۔ میں نے کہا منیر بھائی ادھر آ جاؤ، اس دکان سے چل کے لیتے۔ گاڑی موڑی، دوسری طرف سے گئے، اس دکان سے وہ میڈیسن لی۔ مجھے کس چیز نے کھینچا؟ اس کی پریزنٹیشن نے۔ اس نے جو اپنی دکان کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، اتنا خوبصورت تھا کہ میں وہاں سے چھوڑ کے وہاں چلا۔ وہ 20 روپے کی دوا تھی، لیکن وہاں جانے کی بجائے وہاں چلے گئے میرے 20 روپے، کہ اس نے اپنی دکان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم دین کو بہت بدصورت انداز میں پیش کریں۔ ہماری شدت اور سختی، اس نے دین کی شکل عجیب کر دی۔ اور شیطان اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ جھوٹ کی بات نہیں کہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال کے لیے کہ دودھ کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ماؤں کو پیش کرنا نہیں آتا تو بچے پٹ رہے ہوتے ہیں، دودھ نہیں پیتے۔ اور پیپسی کتنی مضر چیز، کوک کتنا مضر ہے، اور بچے چھین رہے ہوتے ہیں، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مائیں چھپا رہی اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیپسی والوں نے پیش کرنے میں کمال کر دیا، اور ماں نے دودھ کو پیش کیا غلط ہے، پیو پیو پیو۔ اسے کیا خبر کہ یہ کیا؟ پیپسی والوں نے جو ٹی وی پہ چڑھایا اور نیٹ پہ چڑھایا اور جنید سے گانے گوائے، تو کیا ہوا؟ خریدار بن کے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ مضر ترین جتنے یہ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی، میں صرف پیپسی کی بات نہیں کر رہا، آپ کی منت کرتا ہوں نہ پیا کرو، اپنی جان کے ساتھ دشمنی ہے، ظلم ہے۔ ایک چھوٹی 7 اپ کی بوتل میں 7 بڑے چمچ وائٹ شوگر کے ہوتے ہیں، 7 بڑے چمچ، اور یہ وائٹ شوگر کاربن ہے جو تمہارے لیے زہر ہے۔ لیکن پیش کرنے کی بات انہوں نے ایسے پیش کیا ہے، دیہاتی بھی پی رہے ہیں، شہری بھی پی رہے ہیں، بچے بھی پی رہے ہیں۔ پیپی پیپی پیپی، کتنے بچوں سے میں نے سنا پیپی پیپی، پورا کہہ میں نہیں سکتے، پیپی پیپی پیپی، ماؤں سے جوتے بھی کھا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پیپی پیپی پیپی۔ کہ ماؤں نے دودھ کو سلیقے سے پیش نہیں کیا۔ تو اتنی اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں میں سے بتایا ہے، اگر میری قدرتوں میں سے ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ میں تمہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے کیسا اعلیٰ دودھ پلاتا ہوں،
اس کو کوئی نہیں پی رہے چونکہ پریزنٹیشن بڑی غلط. اور پیپسی والے یا سارے ڈرنکس والے وہ پیش کر رہے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ مضر بلا ہے، پی رہے ہیں. شیطان اپنے جھوٹ کو پیش کرتا ہے اتنے خوبصورت انداز میں کہ آج ساری امت خریدار ہے. کفر تو ہے ہی پکا ٹھیکیدار، لیکن اہل ایمان بھی خریداری میں پیچھے نہیں ہیں. ہمارے سارے بازار جھوٹ پہ چلے گئے، سود پہ چلے گئے، ہمارے سارے دفتر رشوت پہ چلے گئے، فحاشی، بے حیائی، آوارگی، یہ سب شیطان کی دعوت تو ہے. جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، قتل و غارت، چوریاں، ڈاکے، یہ سب شیطان کی وحی تو ہے. لیکن اس نے پیش کیا بڑا خوبصورت بنا کے، خریدار بن کے. ہائے ہائے، یہ تو میں نے آپ کو شیطان کی وحی، اب اللہ کی وحی. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے میرے محبوب، میں نے آپ پہ وحی بھیجی جیسے نوح سے لے کر سارے نبیوں تک میں نے وحی بھیجی، آپ پر بھی میں نے وحی بھیجی. یہ وحی اللہ کی، یہ وحی کیسی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کا اتارنے والا بھی حق ہے اور اس کا اترنا بھی حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اور یہ وحی بھی حق حق کے نعرے لگاتے ہوئے زمین پر آئی ہے. اور وہ اس کو اللہ نے بتا دیا زخرف القول، دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، غرورہ. اکثر اسی کے خریدار. پھر وحی سے نیچے آؤ. پہلے وحی چلی شیطان کی، اس نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا، لوگ بکتے چلے، ایمان کے بھی سودے کر دیے، غیرت کے بھی سودے کر دیے، اندر کی آوازوں کو سلا دیا. باہر کے ہنگاموں نے اندر کی آواز کو دبا دیا. اندر کا ضمیر بولا، تڑپا، مچلا، فریاد کی، لیکن باہر نقار خانہ تھا، اس میں طوطی کی آواز کون سنتا. ایک شور، ایک ہنگامہ. تو ادھر کو دنیا چل پڑی. اگلا درجہ حق کے پھیلنے کا ذریعہ وحی آتی ہے. وحی کے بعد اگلا درجہ دعوت ہے. وحی نبی پر آتی ہے، نبی دعوت دیتا ہے. شیطان کی وحی شیطانوں پر آتی ہے، وہ دعوت دیتے ہیں. دونوں طرف دعوت چلتی ہے اور دونوں قرآن میں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی. شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے چوری نہیں کرائی تھی، ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے سجدے میں نہیں گرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے میں نے تیرے منہ میں شراب نہیں ڈالی تھی، میں نے تو دعوت دی تھی. دعوتکم دعوت قومی، دعوت. خیر اور شر کیسے پھیلتا ہے میں وہ نظام بتا رہا ہوں قرآن پاک سے. جب خیر کے نظام کو اپنائیں گے تو اللہ خیر کو پھیلا دے گا، روشنیاں پھیل جائیں گی. ناممکن کبھی بھی نہیں، مایوسی کبھی بھی نہیں. مایوسی تب ہو جو ہم نے کرنا ہو، کرنا اللہ نے جب چاہے کر دے. ہم وہ سبب اختیار کریں جو اس نے ہمیں بتایا ہے. دعوت، وحی، دعوت. پھر دعوت دینے میں شیطان بھی جان لگا دیتا ہے اور نبی بھی جان لگا دیتا ہے. شیطان کیسے جان لگاتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ مجھے تو نے نکالا ہے نا، اب دیکھ میں جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں ڈیرے ڈالوں گا. یہ تو جائیں گے کاروبار کرنے، میں نہیں کروں گا کاروبار، میں تیری راہوں پہ جا کے نہ پھندے لگاؤں گا. پھر تیری طرف آنے والوں پر حملہ کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، چاروں طرف سے میرے حملے ہوں گے. پھر دیکھ لینا
کوئی کوئی تیرے پاس پہنچے گا، سارے میرے ہی خریدار بنیں گے، میرا ہی سودا بکے گا، تلمبا ہو یا لندن ہو، عبد الحکیم ہو یا پیرس ہو، میاں چنو ہو یا میونخ ہو، سودا میرا ہی بکے گا، تو میں جان لگا دوں گا۔ اس نے جان لگائی۔ انبیاء بھی جان لگاتے تھے۔ کیسے لگائی انبیاء نے جان؟ نوح علیہ السلام کی بات، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات ایک کر دیا تیری طرف بلانے میں۔ وہ بھی ہے تم تو بچے چلے میں جا رہے ہو، وہ چلے کے لیے نہیں، یہ تم 8 سال ماشاء تم اللہ کے راستے میں ہو، چاہے علم کے لیے ہو چاہے تبلیغ کے لیے ہو، دونوں ہی اللہ کے راستے ہیں۔ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا، اور کتنے سال؟ 950 سال۔ میں حیران ہوتا ہوں نوح علیہ السلام کے جگر پر، اور تم تو کتنے محبت سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، اب صرف آپ اتنا کرو، یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا، چونکہ سننے والے کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو اس کا تو بیان ختم ہو جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی سنو، 950 سال انہوں نے بات کی۔ سننے والے کیسے سنتے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، یا اللہ میں جب بھی بات کرتا تھا کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں۔ تم دے کے بیٹھو، میں تمہیں ویسے ہی بد دعائیں دیتا اتر جاؤں گا۔ کانوں میں انگلیاں، نہیں سنیں گے، اور صرف کانوں میں انگلیاں نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ یوں کرتے تھے، منہ پہ کپڑا دے لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام 950 سال ایسے مجمع سے بات کی کہ جب وہ یوں کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں اور منہ پہ کپڑا، تو میں کیا کرتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ؟ نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ بند کانوں میں بھی آواز پردوں سے جا ٹکرائے اور دل کے دروازوں پہ دستک دے۔ ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ چیخ کے بولتا تھا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو پھر ایک ایک کی منت کرتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تیری رحمت یاد دلاتا تھا۔ وہ اللہ سے دوستی لگا لو، بڑا مہربان ہے، کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں وقت پر بہترین، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اولاد سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دریا بہا دے گا، باغات لگا دے گا۔ انبیاء کی دعوت دونوں طرف فنا ہے، ایک فنا فی تبلیغ ایمان ہے اور ایک فنا فی تبلیغ للکفر، ایک فنا فی تبلیغ کفر کے لیے، ایک فنا فی تبلیغ حق کے لیے۔ یہ دو راستے ہیں جس سے حق اور باطل کا نظام چلتا ہے۔ اللہ نے حق کو وجود میں لانے کے لیے فوجیں نہیں بھیجی، بادشاہ نہیں بھیجے، ہمیشہ نبی بھیجے۔ دنیا کا سب سے بڑا باطل فرعون اپنے زمانے کا، جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ دنیا میں صرف ایک انسان نے کیا ہے، فرعون، کہ میں رب اعلی ہوں، تو اللہ اس کی طرف تو کوئی بڑا لشکر بھیجتا۔ موسیٰ علیہ السلام، اذهب الى فرعون انه طغى، میرے کلیم جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ آگے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو مار دے گا، میں کیسے جاؤں، اتنا ڈرے ہوئے ہیں، کہ نہیں جاؤ جاؤ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیو، حق کے پھیلنے کا سبب وحی اور دعوت، اور باطل کے پھیلنے کا سبب جھوٹی وحی، جھوٹی دعوت۔ ادھر شیطان، ادھر انبیاء۔ شیطان کی دعوت چلی، ایک مجمع نے اللہ کا انکار کر دیا، ایک مجمع نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا،
ایک مجمع پتھروں کے آگے جھک گیا، ایک مجمع اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کرنے لگ گیا، ایک مجمع جانوروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک چاند تاروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک مجمع نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا۔ ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کرنا ہے کر لو، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرا، مر گئے، ہڈیاں پرانی ہو کر چورا چورا ہو گئیں، کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کون اٹھا سکتا ہے ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو، کون اٹھا سکتا ہے؟ انبیاء کی دعوت، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بتا دو کہ اگلے اور پچھلوں کو اللہ جمع کرے گا، اللہ اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نبیوں کی دعوت کہ تمہیں بنانا اور تمہیں مارنا 7 ارب کو ایک انسان کو مارنا اٹھانا، 7 ارب کو مارنا اٹھانا بنانے والے بادشاہ کے لیے برابر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے تمہیں بنایا اور جیسے تمہیں مارا ویسے ہی تمہیں اٹھا دوں گا، ویسے ہی تمہیں اٹھاؤں گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم دیکھو گے اس دن تم قبروں سے نکل رہے ہوگے، جو شیطان کے راہوں پر چلے وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مر گئے، یہ قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ جو اللہ کی راہوں پر چلے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، وہ جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، چہروں پہ کالی سیاہ رات کی طرح تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یہ نافرمان چہرے ہیں۔ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، یہ تھکے ہوئے ویران پریشان کالی رات کی طرح تاریک چہرے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، کھولتے پانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یسقی من ماء صدید، ابلی ہوئی پگھلتی ہوئی پیپ کے سوا کچھ نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ دیکھو تر و تازہ چہرے، لسعیہا راضیہ، یہ دیکھو خوشباش راضی چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ دیکھو یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب، یہ نبیوں کی دعوت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آج ان کا چہرہ دیکھ، تبیض وجوہ، روشن چہرے، یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی دعوت پہ چلنے والے۔ تسود وجوہ، ان کے چہرے کالی رات، ان کے چہرے چمکتا سورج، ان کے چہرے مسکراتے، ان کے چہروں پہ کالی رات کی تاریکیاں، یہ ہنس رہے، یہ رو رہے، یہ مسکرا رہے، وہ دھاڑے مار کے رو رہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہاں سے کاٹنا شروع کرے گا اپنا ہاتھ اور یہ پوری کوہنی تک چبا جائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں بھی نبیوں کے ساتھ چلتا، میں نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہتا، ہائے کاش میں شیطانوں کا ساتھی نہ بنتا، میں شیطانوں کی راہ پہ نہ چلتا۔ لیکن آج کا رونا کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آنسو کا قطرہ 70 سال کے گناہ دھو دیتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ، زمین آسمان گناہوں سے بھرا ہو تو ایک آنسو کا قطرہ سارے گناہ دھو دیتا ہے، اور وہاں اتنا روئے کہ اس کے آنسو میں بحری جہاز چلیں پھر بھی اس کا رونے کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔
نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کامل العقل ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ان تو یہ کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحى، یہ وہی بولتا ہے جو اس کا اللہ اسے بلواتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیچ میں جو اللہ نے واسطہ بنایا، دنیا دارالاسباب ہے، اللہ چاہتا تو براہ راست سب کچھ کرتا، لیکن اس نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا تو اپنے اور نبیوں کے درمیان جبریل کو واسطہ بنایا. تو یہ واسطہ کیسا ہے؟ کچا تو نہیں، کمزور تو نہیں، بددیانت تو نہیں، خائن تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا، اللہ نے اس واسطے کی دی، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور فرشتہ، بڑے علم و فضل والا فرشتہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے. اس کی بلندیاں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور میں لا سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو. فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما اوحى کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنات بنے انبیاء بھی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے، تو تمہارے سارے انسان جنات فرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں گے تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے. ما اوحا سبحان ما اوحا. کہ تم پاگل ہو، دیوانوں تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. لہذا کہا فاوحا الی عبده ما اوحا. پھر ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل، چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے. علم وہ ہے جو دل پر آئے، زبان پر جو آئے وہ علم نہیں، کانوں میں اترے وہ علم نہیں، دماغ کی نسوں میں جو پھنسا ہوا اٹکا ہوا ہو وہ علم نہیں. وہ فیضی کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، وہ شیطان کے پاس بھی ہے. سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے. امور آخرت آسمانوں پہ بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں. علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے، وہاں جا کے راسخ ہو جائے، وہ علم بنتا ہے. باقی سب ہماری طرح کے لفاظی ہے، ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہو. علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرشمے ظاہر ہو رہے ہوں. علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو. علم وہ ہے جو دل پہ اترے. اب دل گندا ہے تو آنے والا علم بھی گندا ہو جائے گا. جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا، پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا، پاک برتن کو گندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا. تو آنے والا علم پاک، دل گندا ہو تو ناپاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گواہی دی. ما کذب الفؤاد، میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل، سب سے سچا دل، سب سے روشن دل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا، جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر، لفظ نہیں اتارے، اپنا ذاتی کلام. اس بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فإنک بأعیننا فاصبر فإنک بأعیننا، میرا نبی صبر کر، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہ کل کریم، یا اللہ تیرے روشن چہرے، تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو پھیل. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے. بل یداہ مبسوطتان، آپ
اللہ تعالیٰ فرما رہا یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں، وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے، قالین پہ سجدہ کرے، روڑے پتھر پہ سجدہ کرے، صحرا کی ریت پہ سجدہ کرے، دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا، قالین پر ہوا، روڑے پر ہوا، ریت پر ہوا، پتھر پر ہوا، اور آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم ایمان لائے بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی اس کی کیفیت کے، بغیر شکل کو سوچے، بغیر تصور کو تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، اور کیسا ہے اسے کوئی نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ بولتا ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے۔ یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ہاں رائے تو ربی، دیکھا وہ کیا آنکھ ہے جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نو 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 نو، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے، لاڈلے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے، اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھائی یہ تو موسیٰ کا ہمت ہی جو کہہ گئے، نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے، ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاڈ دیا تھا، وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اعلیٰ میں نے دیکھنا ہے، بس مجھے دکھا، اچھا دیکھ، تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا، ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سی جھلک دکھائی۔ اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے، آپس کے لحاظ سے ایک جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے، ہوش نہیں آیا۔ ہائے یہاں تو پردے ہی اٹھ گئے، فکان قاب قوسین، پتہ قاب قوسین کہتے کسے؟ یہ ہے کمان، یہ کمان ہے، عرب یہ کمان ہوتی تھی، تو اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے، یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے، اور یہ کمان کا ایک سرا ہے، دوسرا کمان کا یہ سرا ہے، دیکھ رہے ہو؟ ارے بولو، اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب، یہ قاب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قاب، اس کو بھی کہتے ہیں قاب۔ تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے، یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں۔ جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا، دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا، اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا۔ یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے، صلح ہو گئی۔ تو پھر
جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں، ہے نا، وہ تو یک جان ہیں، وہ تو یک جان ہیں، تو ایک جان دو قالب ہیں. تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری. یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے. اردو کا بھی بتایا، فارسی کا بھی دبایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین. قاب قوسین، ایک کمان یہ ایک یہ، دونوں کے سرے آپس میں مل گئے، یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم، اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں. لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین، وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوں جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا، اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے. جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اس کے پاؤں پر ایمان لائے، اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے، لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی، اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا رائی تو ربی. بس ایک روایت میں رائی تو نور، میں نے نور دیکھا. دوسری روایت میں سریا رائی تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے. ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا، مقام کو بتایا، اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا تھا، اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پہ اتر گیا. وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی. پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے، کلام اترتا تھا سیدھا. اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوح محفوظ پہ اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا، اگر ایسے لوح محفوظ پر اتارتا، لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے. زمین آسمان سے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے. اگر اللہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل میں تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا ہی اللہ کا کلام اترا ہضم ہو گیا. ہاں، اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی تھی، اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دے کر آؤ. اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں، تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا پہنچانا ہمارے ذمہ، لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے. اس کو سیکھو سیکھو سیکھو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا، تمہاری آخرت بنائے گا. یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا. اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے اجر بڑھا دیے، ہمارے ہر عمل کا اجر بڑھا. عمل 700 گنا ہوتا چلا گیا، عمل کروڑوں گنا ہوتا چلا گیا. کام دیکھو، مشقت گھٹا دی، اجر بڑھا دیا. یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں، یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ. پتھر توڑ رہا ہے باہر، گرمی میں لک بچھا رہا ہے مزدور، وہ شام کو 100 روپیہ لے کے جاتا ہے. اور ایک بڑا افسر، ایک بڑا قانون دان، ایک بڑا انجینئر، ایک بڑا سائنسدان، وہ صبح سے شام اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو 1 لاکھ روپیہ لے کے جاتا ہے. اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بوجھ ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا، پہنچانے کا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا اجر بڑھا دیا، کام آسان کر دیا، اجر زیادہ کر دیا۔ روزے میں صرف روزے کو ہی لے لو، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، 24 گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے۔ اور بھول کے بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ آپ بھول کے پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیسا اللہ نے کرم کیا۔ میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور تینوں کھا رہا، یہ آگے کوئی نہیں، دروازے پہ دستک کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانک تھی میرے منہ میں ہی تھی، میں باہر نکلا تو آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی بھول کے روزے میں کھا لے تو کیا ہوتا؟ میں کہ تیرا ستیاناس، اور تو تھوڑی دیر بعد ہی دسیا، پہلے تو نہ دسیا، پھر وہ مجھے باہر پھینکنی پڑی جو اندر تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے، تو اسے اللہ کھلا رہا ہے۔ جب وہ کھا لے پھر اسے کو یار تیرا تو روزہ تھا۔ کتنی چھوٹ اللہ نے دی، کتنی چھوٹ اللہ نے۔ کوئی پانی پی رہا ہو روزے کی حالت میں، بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ، پی لو، جب پی لے پھر اسے کہو یار تیرا روزہ تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ کتنا اللہ نے کرم کیا، تو ڈکار ماری جاندہ کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا، ساری 7 اپ گھٹا گھٹ روزہ نہیں ٹوٹا، دودھ سوڈے کا پورا جگ لے گیا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کتنا اللہ نے کرم کیا، بھول کے جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینکنی پڑی، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرا وہ نفلی روزہ تھا کہ میرا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا۔ وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے، فإنی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ مریم کا قصہ، وہ تو لہذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا کوئی نہیں، خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی، اجر بڑھا دیا نا، اجر۔ ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا۔ رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ بالکل پاک ہو گئے۔ اور شب قدر ہمیں دی گئی، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز 10 لاکھ آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا اجر اوروں سے کئی گنا کر کے زیادہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا شہری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو، تو شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا شہری کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کہ شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے، اپنی برکتوں کو اتارتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے، آ جاؤ توبہ کر لو، مان لو، اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے۔ یہ آواز، یہ صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخشی جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کروائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام لوگ، اس امت کے صحابہ بھی نہیں، نبی تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا۔ جو کام پہلے نبیوں کے لیے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہوئے۔ صحابی وہ شخص ہیں، صحابی ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے شہداء، غازی، عالم، فاضل، صوفیاء، اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر میں نہیں ہو سکتی۔ صحابی وہ ہستی
ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار. تو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول کا؟ نہیں. آگ جلاؤ، جلائی گئی، اٹھا کے ڈال دیا. آگ کولی اور سرخ، اندر نظر ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے، جلتی ہوئی آگ پر نماز پر. سنت ابراہیمی زندہ ہوئی. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے. حضرت عمر آئے، کہنے کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں. بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا بندہ؟ جی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. یہ عاجز، یہ جو کہتے ہیں نا یہ عاجز، یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں. اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم تر ہیں، پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل. بھائی میں تو واقعہ تو میں نے واقعی سمجھ لیا. وہ کہتا جی میں ہوں. کہنے لگے جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے، یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے. جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے. اور یہ کہ اگر چپ ہو گئے. حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشدتک باللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ. ان کا اللہم نعم اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی تو فعل ہے، میں کیا ہوں؟ بہرحال وہ میں ہی ہوں. تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر کے پاس لائے. ابو بکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیمیہ کو زندہ کر کے دکھا دیا. اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں. یہی ابو مسلم خولانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا. یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں. تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے مالک تیرے غلام تیرے نبی کے غلام، اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے. تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے. یہ کہا، دعا مانگی. پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. آ جاؤ، کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. گھوڑے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے. ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی. جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہہ گیا. طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا. تو آؤ میرے ساتھ. واپس لائے، جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہ یہ کا جی کا اٹھا لے. یہ اللہ کا. پھر یہ تابعین، اس سے اور نیچے آ جاؤ، تبع تابعین. مالک بن دینار، شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں. شروع میں شراب پینے والے فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش پوشاک. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو. کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، دل ہی ویران کر دیا. کچھ بھی نہیں کہا.
ایک نظر یوں دیکھا، ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا. تو ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہوا ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں. یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے. جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے تھے. زندہ کیا مر گیا. پرندہ بنایا مٹی کا، پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا، پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر. نباتہ بن یزید نقی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے. ان کا گدھا راستے میں مر گیا تو اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے. یہ کہے گا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارتا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ. گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو. اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا. امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا. اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ابو قرصافہ ان کا نام ہے عرباز بن ساریہ، ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ. یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی. ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا. ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا. تو میرے بھائیو، جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے. پچھلی پہ توبہ بھی کرو. تو کچھ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا. اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے. ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی ہے. ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے. شراب پینے والے تو کوئی ہے. یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں. یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں. وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے. جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی. اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اسے حصہ نہیں مل سکتا. جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ جرم اور یہ مصیبت، یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے۔ باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، یہ بیٹا باپ، میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی، یہ بیٹا کر، بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کو کچھ قبول نہیں۔ آپ نے نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا، آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہ یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں، نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہ مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اس کے سلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا، چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہ ما فجاہد، ففیہ ما فجاہد، یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ، جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ، ان کا انتقال ہونے لگا، کلمہ رک گیا زبان پر، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس، میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتا ہوں۔ وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بڑا تہجد گزار، بڑا پرہیزگار، بڑا روزے دار، بڑا شب بیدار، تو میرا گستاخ رہا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا۔ بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج، ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز، بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز، اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازو میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہا تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی، اس سے اچھا میں جلا دوں، تھوڑا آزاد ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے، یہ بھی تو مجھے برداشت ہے۔ اولادیں دھکا دیتی ہیں، ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے؟ 10 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور 10 بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایسا اندھیر آ گیا ہے۔ تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں، اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ، کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے؟ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر،
تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے، ایک سانس، ہاں اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے، نہیں نہیں جاؤ جاؤ، پہلے انہیں راضی کرو جن کی چھاتیوں کا دودھ پی کر آئے ہو ظالم، آج اسی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی، انہی کو کہتے ہیں بکواس نہ کر، نکل جا میرے گھر سے۔ جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی، کما کما کما، گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا، جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا، اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا، باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا، آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے۔ وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اسی میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات ہے، الٹا گناہ بڑھانے والی بات۔ حکومت کا کیا قصور؟ حکومت پہلے کون سی جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، پہلے بھی برے تھے آج بھی برے ہیں، اور حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا، میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے، سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے، موسیقی کی سرتان میں یہ ملک ڈوبا ہے، عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے، جوئے شراب تاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے، زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے۔ جو اٹھتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر، جو اٹھتا ہے حکومت کو، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات؟ اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے، چور کا ہاتھ کٹا، آپ کے آنسو جھڑیاں لگی، تو جو پکڑ کے لایا تھا آپ نے اسے آپ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹوا کے اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کتنے دکھ سے آپ نے کہا، تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹتے، کہ میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تو تم وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے؟ ابو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ ہم کہا تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا۔ تجھے میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ اور تو نے کوئی نہیں کیا، مجھے میں نے کیا ہے، اور تو نے کوئی نہیں کیا، مجھے میں نے کیا ہے۔ اقراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی۔ پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی، سلامت ہوش سلامت۔ تو نشے میں تو نہیں؟ کہا نہیں جی۔ اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کہہ دے میں پاگل ہوں، لے جاؤ۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابوبکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ پھر اندر میں حرارت تھی، عمر کے پاس آئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں کیا کروں؟ انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ مغفور رحیم ہے۔ پر اندر کی آگ بجھ نہیں گئی۔ پھر گئے حزال بن ثابت کے پاس، مجھ سے زنا ہوا، میں کیا کروں؟ ان کا جان حضور کو بتا دیں۔ ان کے کہنے پر آ گئے۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا، اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا۔ تو اگر کوئی نافرمان ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، ہدایت کی دعا کرو، گالیاں نہ دو، ہدایت کی دعا کرو، خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا۔ تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے، جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے، بدلے لینے کی تدبیریں سوچے، کینے سے دل بھرا ہوا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیوی کو خامن سے لڑا دے، ساس کو بہو سے لڑا دے، رشتوں اور ناتوں کو آپس میں ٹکرا دے۔ ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے سوائے اس کے جب توبہ کر، توبہ تو سارا ہی معاف ہو جاتا۔ جیسے بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟
توبہ کرتے ہو نا، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ. اور اس اب جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے، تو وہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں اپنے اپنی مسجدوں سے نام لکھاؤ.